اگر ہم تعلیمی لحاظ سے دیکھیں تو کچھ ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، وہ لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو گھرداری میں مصروف ہوتی ہیں، کچھ خواتین اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتی ہیں۔ ان کے لیے تعلیم کا دروازہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کھولا ہے۔ ایک طالب علم جو اپنی اسکل کو بھی بڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی استطاعت میں بھی اضافہ کر رہا ہے، تو وہ کیا ہی بات ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ خاتون کا پڑھنا پوری نسل کا پڑھنا ہے، تو اگر ایک خاتون اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر پائے گی تو ہماری قوم صحیح پھلے پھولے گی، معاشرہ صحیح ڈگر پہ چلے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے جن لوگوں کا تعلیمی سفر ادھورا رہ جاتا ہے وہ کیسے اس کو دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن شکور صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، آپ پچھلے 20 سال سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کا کیا ویژن ہے اور یہ یونیورسٹی کی معاشرے میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے جی، معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم تعلیمی لحاظ سے دیکھیں تو کچھ ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، وہ لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو گھرداری میں مصروف ہوتی ہیں، کچھ خواتین اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتی ہیں۔ ان کے لیے تعلیم کا دروازہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کھولا ہے۔ جی سر۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہو اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہو تو کیا ہی بات ہے، کہ ایک طالب علم جو اپنی اسکل کو بھی بڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی استطاعت میں بھی اضافہ کر رہا ہے، تو وہ کیا ہی بات ہے۔ اور دوسری بات، وہ خواتین جو گھروں میں مصروف ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خاتون کا پڑھنا پوری نسل کا پڑھنا ہے، تو اگر ایک خاتون اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر پائے گی تو ہماری قوم صحیح پھلے پھولے گی، معاشرہ صحیح ڈگر پہ چلے گا۔ تو ہم ان خواتین کو تعلیم کا ایک راستہ دیتے ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھے اپنی تعلیمی استطاعت کو بڑھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور معاشرے کا ایک مفید حصہ بنیں۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسا ہوا ہے کہ بی اے اور ایم اے تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب اس کی جگہ پھر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام نے لی، لیکن اب وہ بھی شاید تھوڑی سی ایمبیگوس سچویشن ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام چل رہا ہے جی، اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے۔ ہمارے اس میں بہت زیادہ تعداد طالب علم کی داخل ہے، تو ابھی تو جو بھی ایچ ای سی کی پالیسی آئے گی اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ ہم بھی ایچ ای سی کی تمام یونیورسٹیز اور ہم بھی ایچ ای سی کے مرہون منت ہیں۔ تو ابھی فی الحال تو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جب تک چلے گا وہ تب تک چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری یونیورسٹی بی ایس پروگرامز بھی کروا رہی ہے۔ جی سر۔ تو ہمارے وہ بی ایس پروگرام بہت سارے مضامین میں ہے، جس میں انگلش ہے، جس میں اسلامک اسٹڈی ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے۔ جی سر۔ تو بہت سارے بی ایس پروگرام بھی ہم چلا رہے ہیں۔ جی سر۔ تو ہم تو جس طرح ایک یونیورسٹیز دوسرے طریقے سے تعلیم دے رہی ہیں، تو ہماری یونیورسٹی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ جی سر۔ سر آپ کے خیال میں آپ کی یونیورسٹی کیسے اسکلز ڈیولپمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا کام تو ہے تعلیم جو ہم عام کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو، ہماری تعلیم ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اسکلڈ ہیں، جو پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ جی سر۔ ہم ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ جی سر۔ جو مکینک ہیں، جو بڑھئی ہیں، جو پلمبر ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے ہنر تو لے لیا لیکن یہ اپنی تعلیمی استطاعت نہیں بڑھا پائے، تو ہماری تعلیم تو ان کے لیے ہے۔ بیسک ہماری بنیادی تعلیم جو میٹرک، ایف اے، بی اے ہے، پہلے تو ہم ان کی تعلیمی استطاعت بڑھائیں۔ اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن ہے جس میں بی ایڈ ہے،
بی ایڈ ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہے جو ٹیچنگ کے لیے ہے. اسی طرح ایم ایڈ ہے. ایم ایڈ تو خیر اب جیسے آپ نے بھی فرمایا اور ابھی بھی ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق ختم ہو جائے گا. تو پھر بی ایس ایجوکیشن جو 4 سالہ ہے وہ ہم کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر دوسرے ماسٹرز پروگرام وہ بھی ختم ہو جائیں گے, لیکن اس کے اگینسٹ ہم نے بی ایس پروگرام شروع کیے ہیں, اور جو ماسٹرز ختم ہوں گے اس کے اگینسٹ ہم بی ایس پروگرام شروع کر دیں گے. جی سر, جو لوگ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بتائیے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کیا خدمات ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح باقی پی ایچ ڈی کروا رہی ہیں یونیورسٹیز, بالکل اسی طریقے سے ہم بھی پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں. جی سر. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے طالب علم اسلام آباد میں پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں اور تھیسز ان کا بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری کچھ مضامین, بلکہ سارے مضامین پی ایچ ڈی میں کسی سے کم نہیں ہیں. پی ایچ ڈی مضامین جس میں ایجوکیشن ہے, پاکستانی لینگویجز ہے, اسلامک اسٹڈی ہے, اس طرح کی پی ایچ ڈیز ہم لوگ کروا رہے ہیں. اور پی ایچ ڈیز وہ کسی دوسری یونیورسٹی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں اور ایچ ای سی کی گائیڈ لائن کے مطابق ہے. اور پی ایچ ڈیز آپ کو پتہ ہے تب تک نوٹیفائی نہیں ہوتا جب تک پراپر گائیڈ لائن اور پراپر طریقہ کار کے مطابق اس کا روڈ میپ کمپلیٹ نہ کیا جائے. جی سر. سر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا, بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں, وہ ایک جو پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس کرتا ہے یا بی ایس کرتا ہے یا پی ایچ ڈی کرتا ہے ریگولر ایڈمیشن لے کے, اس میں اور جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہا ہے, ان دونوں اسٹوڈنٹس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ریگولر ایک تعلیم ہے نا, میں بیسیکلی ہمارا ہے فاصلاتی نظام تعلیم. جی سر. اور وہ ہے غیر فاصلاتی نظام تعلیم. فرق بنیادی صرف یہ ہے کہ فاصلاتی نظام تعلیم میں طالب علم ادارے کے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے. وہ یہ پوچھتا ہے جی میرا ٹیوٹر نہیں لگا یا میرا داخلہ کب ہوگا, چونکہ یہ دور بیٹھے طالب علم اپنا کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. جبکہ غیر فاصلاتی نظام تعلیم میں چونکہ ریگولر اسکیم آف اسٹڈیز ہے, تو طالب علم باقاعدہ ادارے میں جاتا ہے, اس کے نوٹس بورڈز ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا, وہ ریگولر فیکلٹی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ ادارہ طالب علم کو فالو کرتا ہے. صرف اس میں فرق یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ زیادہ تر پروفیشنل اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ زیادہ ویجیلنٹ ہوگا اور زیادہ فالو کرے گا یونیورسٹی کی انسٹرکشنز کو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نظام تعلیم جو فاصلاتی ہے اس میں ہدایت نامے دیے جاتے ہیں. اور میں اپنے یہاں پہ اس کیمرے کی وساطت سے اور قاسم علی شہاب فاؤنڈیشن کی وساطت سے اپنے طالب علم کو جو جتنے بھی ہیں ان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ خدارا ہدایت ناموں کو منوان پڑھیں اور ان پہ عمل کریں. جب آپ ہدایت ناموں پہ عمل کریں گے نا, تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو پورے پروگرام میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. یہ صرف ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمارے طالب علم ہدایت ناموں کو نہیں پڑھتے. اگر وہ ان کو پڑھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ فرق ہے اس پنجاب یونیورسٹی کی تعلیم میں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تعلیم میں. چونکہ ہم 13 لاکھ اسٹوڈنٹ پورے سال میں ہمارا داخل ہوتا ہے, تو 13 لاکھ اسٹوڈنٹ کو, اب اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن ڈیفینیٹلی اسی طرح کی ہے جس طرح کی باقی یونیورسٹیز کی ہے, صرف ایک موڈ آف ایجوکیشن کا فرق ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ سے 20 سالہ کیریئر ہے, اس دوران آپ نے کون سی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اپنائی جس سے لوگوں کو اویئر کیا جا سکے کہ یار یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آ کے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو؟ آپ نے اگر پہلے چھوڑ بھی دی تھی تو اب وہ وقت دور نہیں کہ آپ دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہو اور آگے آ سکتے ہو. اس کے بارے میں بتائیے. جی اب دیکھیں نا جی, ون آف دی مارکیٹنگ اسٹریٹجی از اپلائنگ ٹوڈے. یہ ایک انٹرویو اس مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. جی, مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ اپنی پبلک کو اویئرنیس دیں کہ جی یہ ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہ ادارہ ہے جو تعلیم کا راستہ کسی بھی عمر میں کسی بھی جینڈر میں بند نہیں ہو سکتا. اب اس جینڈر کی بات آئی تو میں ایک اضافی بات کروں گا کہ ہم نے ٹرانسجینڈرز کے لیے تعلیم فری کی ہوئی ہے. اور ایک اور اضافہ آپ کی معلومات میں کروں کہ پنڈی ریجن میں ایک ٹرانسجینڈر ٹیوٹر بھی ہیں ہمارے. اچھا, تو یہ ہم لوگ جینڈر کی کوئی قید نہیں ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو لہٰذا ہم تو جنرل پبلک میں اپنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اویئرنیس دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جو لاہور ہے اس کے بارے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن جہاں پہ تمام نمازیوں کا جمعے میں آنا کمپلسری ہوتا ہے, ہم وہاں پہ ہینڈ بلز اپنے ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں, میکسیمم لوگوں کو پتہ لگے. گھروں میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح مختلف ریڈیو پہ پروگرام, مختلف میڈیا میں, یوٹیوب چینل, سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں. پھر ہم نے 2 سٹیپ اور لیے کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جہاں پہ لوگ اپنی سکلز کو تو بڑھانے آتے ہیں لیکن ان کو تعلیمی استطاعت بڑھانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا.
کیونکہ وہ لوگ تھوڑی سی اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جن کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہوتا ہے, جن کو سوشل کرائسس کا سامنا ہوتا ہے. تو ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے اپنے تعلیمی استطاعت بڑھانے کا کہ جو ان کو کام کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے. اور وہ راستہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے, یہاں پہ نہ تو ان کے لیے کوئی وقت کی قید ہے کہ صبح 8 بجے اٹھیں اور 2 بجے تک ادارے میں رہیں, نہ تو ان کے لیے کتابوں کی قید ہے وہ کتابیں کہیں سے خریدیں, کتابیں بھی یونیورسٹی ان کو دیتی ہے, اور نہ ہی ان کو کسی ٹیچر کی قید ہے کہ وہ مستقل اور ریگولر بیسس پہ اس سے پڑھیں. ہمارے ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں, ہماری ٹیوٹرز اپوائنٹ ہوتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے کمپلسری نہیں ہے کہ وہ ان کلاسز کو اٹینڈ کرے. اگر وہ ہماری مہیا کردہ سیلف ایکسپلینیٹری کتابوں سے پڑھ سکتا ہے. اب تو گوگل پہ اتنا مٹیریل اویلیبل ہے کہ اگر آپ کو کتاب نہ ملے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ قید نہیں لگاتی یا یہ قدغن نہیں ہے اس میں کہ آپ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتاب پڑھیں. ایک اوپن ریسرچ اور اوپن لرننگ فورم ہے, کیونکہ اوپن ڈسٹنس لرننگ ہے تو آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نہ ہمارا ٹیوٹر طالب علم کو یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی مشق جو ہے وہ فلاں کتاب سے بنائیں, ایسا کچھ نہیں ہے. طالب علم کو گوگل پہ, یوٹیوب پہ لیکچرز اویلیبل ہیں, وہ وہاں سے اپنا مٹیریل لے سکتے ہیں. اسی طرح پھر ہم نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کیا جہاں پہ اسکل لینے کے لیے لوگ آتے ہیں. پھر ہم نے ان انڈسٹریز کو وزٹ کیا جہاں پہ لیبر ہوتی ہے. لیبر کو ہم نے ڈائریکٹ ٹچ کیا کہ جی آپ یہاں پہ کام کرنے آ رہے ہیں, آپ مشینوں پہ کام کرتے ہیں, موبائل سے, گریس سے ہاتھ کالے کرتے ہیں, تو کیوں نہ تعلیم سے اپنے دل کو روشن کریں, اپنے دماغ کو روشن کریں. تو ہمیں اس کا خاطر کا فائدہ ہوا. تو ہم انشاءاللہ اسٹریٹجی کو تھوڑا سا اس دائرہ کار کو بڑھائیں گے, اور اس دائرہ کار کو بڑھانے سے اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ تھوڑا سا انکریز کریں گے, جس سے ہمیں انشاءاللہ فیوچر میں بہت فائدہ ہوگا, اور معاشرے میں ہم لوگوں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اویئرنیس اور لوگوں میں تعلیم کو عام کر سکیں گے, جو کہ ہمارے الٹیمیٹلی معاشرے کا فائدہ ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کووڈ-19 میں جیسے بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز, آن لائن ایگزامس کا سلسلہ شروع کیا, اس سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کیا اسٹیپ لیا ہے؟ جی بالکل, ہم تو ہمارے وائس چانسلر صاحب کا ویژن یہ ہے جی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دنیا بھر میں ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے. ہر چیز آج مثال کے طور پر اگر آپ ایک موبائل خریدتے ہیں تو بالکل شام کو, صبح آپ نے موبائل خریدا, شام کو ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ موبائل مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. تو اگر یہ ٹیکنالوجی عام ہو رہی ہے, ہم کیوں نہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کو آگے لے کے جائیں. تو وائس چانسلر صاحب کا ویژن یہ تھا کہ اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. اس کے لیے باقاعدہ ٹیوٹوریل جو ہم ٹیوٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں اس کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا, جو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے تھرو ٹیوٹرز اپوائنٹ ہوتے ہیں, ہم صرف ان کو بلاتے ہیں, ان کا رزلٹ بھی آن لائن پنچ ہوتا ہے. اس طرح LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم, جس میں ہم نے ورک شاپس کو آن لائن کیا, ہم نے اپنی کلاسز کو آن لائن کیا. اچھا, اس سے پہلے ہم سیمی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف تھے, جیسے ویڈیو کان کا یوز, اور ویڈیو کان کے تھرو کلاسز ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس کی, لیکن اب وہ ٹوٹلی آن لائن. ورک شاپس اس دفعہ ایک تو کووڈ نے تو کیا ہی کیا, ہم تو 2 سٹیپ پہلے ہی اوپر تھے, کیونکہ باقی یونیورسٹیز تو آن کیمپس کلاسز لے رہی تھی, ہم تو سیمی آف کیمپس کلاسز تھی ہماری. ورک شاپس ہمارے فیس ٹو فیس تھی, لیکن اب وہ بھی آن لائن چلے گی. اب ہم تقریباً 100% جو ہے وہ آن لائن ہو چکے ہیں. اب کووڈ ہو یا نہ ہو تو یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سر قاسم علی شاہ صاحب بہت سارے لوگوں کی انسپائریشن ہے, ان کی کتابیں ہیں, ان کا کانٹینٹ ہے یوٹیوب پہ, آپ ان کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں یہ کہتا ہوں, میری یہ رائے ناقص رائے یہ ہے کہ آپ کو جہاں سے کچھ ملے نا اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور اس کو آگے پھر امپلیمنٹ کریں. جب تک آپ اپنی ایکسیپٹڈ نالج کو آگے امپلیمنٹ اور ٹرانسمٹ نہیں کریں گے نا, وہ نالج آپ اپنے ساتھ ہی لے کے دفن ہو جائیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے چونکہ پڑھانے کا شوق ہے, میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, تو قاسم علی شاہ صاحب کے میں لیکچرز اکثر اوقات سنتا رہتا ہوں. مطلب جب میں کسی سفر میں ہوتا ہوں تو وہاں پہ LEDs میں ان کے لیکچرز ریکارڈڈ ہوتے ہیں, وہ عموماً وہی لگاتا ہوں میں. اس میں بہت ساری باتیں میں پک کرتا ہوں, کیونکہ لیکچرز میں نے بھی ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں, ناٹ موٹیویشنل بٹ اکیڈیمک, تو اس میں بہت ساری باتیں مجھے ملتی ہیں. تو اس لیے مجھے ان کا سننے کا تو بہت فائدہ ہوتا ہے. باقیوں کا تو نہیں ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ ان کے لیکچر سننے کا بہت فائدہ ہوا. اس میں سے بہت ساری چیزیں میں نے لی ہیں
اور پھر مجھے موٹیویشن ہوئی کہ میں آگے لوگوں کو موٹیویٹ کروں. اور یہ ہم موٹیویشن کی بیس پہ تعلیم عام کر رہے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ پڑھیں, پڑھائی آپ کے لیے ضروری ہے, کہ آپ نے اگر اسکل لے لی ہے تو آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. خالی اسکل سے کام نہیں چلے گا, آپ اپنی اکیڈیمک استطاعت کو, اکیڈیمک کیپیسٹی کو بڑھائیں. تو یہ اس موٹیویشن کے اوپر میں موٹیویٹ ہوا اور پھر میں نے اسی موٹیویشن کو آگے فردر ٹرانسمیٹ کیا. بہت بہت شکریہ احسن شکور صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ایک جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جذبہ وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تعلیمی سفر کو نہ توڑیں, ان کے لیے یہ انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.